اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، میں نے قرآن پاک میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جھوٹا بندہ جس پر اللہ لعنت بھیج رہے ہوں وہ تو ایک شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرتے۔ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں، میں مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی جو کہ شریف انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دنیا کی ہر قسم کی برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی، جھوٹ بولنا، چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنا، زنا کرنا، شراب نوشی کرنا اس کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اپنی کتب میں، اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں جا بجا جھوٹ بولنا بھی مرزا قادیانی کی ایک عظیم صفت تھی۔ اور نہ صرف مرزا قادیانی نے عام جھوٹ بولے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی بہتان باندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت کی۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کے اندر انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم مرزا قادیانی کے 5 جھوٹ مرزا قادیانی کی کتابوں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھا کریں گے، جو کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ پر اپلوڈ ہوا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے یا دیگر مرزا قادیانی کے جھوٹ جو ہم ایکسپوز کریں وہ بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو بلا تاخیر ہمارے اس یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں فرسٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ نمبر 2، ایک یہ بات اعلان کر دوں کہ ہمارے اسی یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ پر روزانہ رات پاکستانی ٹائم کے مطابق 10:30 بجے لائیو سٹریمنگ کا سلسلہ جاری ہے جس میں قادیانی کلمہ کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے قادیانی کتب سے، اور اسی کڑی کی 5 ہمارے ایپیسوڈ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ یہ جس طرح ایک یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، ایک یہ قادیانی کلمہ ایپیسوڈ 2 سامنے ہے، قادیانی کلمہ ایپیسوڈ 3، قادیانی کلمہ ایپیسوڈ 4 یہ کل ہے، اور آج جو ہمارا پروگرام ہو چکا ہے وہ لائیو نشر ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہ آپ کو وہ بھی ویڈیوز میں نظر آ جائے گا۔ بہرحال اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں ہمارے ان پروگرامز کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، لائیو کال میں ہمارے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا اپنے سوالات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں جن کی آپ کو جواب مطلوب ہے، تو بھی آپ ہمارے چینل پہ آپ رات 10:30 بجے آئیں تو ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں شرکت کریں۔ اس کا بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ بر وقت ہمارے پروگرام کا نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم لائیو آئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو آگاہی مل جائے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں مرزا قادیانی کے جھوٹوں کی طرف۔ تو سامعین گرامی، جیسا کہ میرے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 11 کھلی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے۔ مرزا قادیانی یہاں پہ لکھتا ہے کہ قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری اسی دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے اور خدائے قادر غیور کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی اپنی صفائی پیش کر رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو خدا مجھے مار دیتا، جان سے مار دیتا۔ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ ایسا مفتری، مطلب کہ مرزا قادیانی جیسا جھوٹا، اگر بندہ جھوٹا ہو مرزا قادیانی جیسا تو وہ اسی دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے اور خدا قادر غیور کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے۔ مطلب خدا کی غیرت اس کو جھوٹے کو، جو مدعی نبوت جھوٹا اور جھوٹا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مجھ سے، تو خدا کی غیرت اس جھوٹے کو کچل ڈالتی ہے اور وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ پورے قرآن میں کہیں بھی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ قادیانی حضرات کو ہمارا چیلنج ہے کہ اس بات کو قرآن سے ثابت کریں۔ اگر آپ قرآن سے اس بات کو نہیں ثابت کر سکتے تو مرزا قادیانی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور مرزا قادیانی وہ شخصیت ہے جسے آپ نبی مانتے ہیں، جسے آپ محمد مانتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم غیرت کھائیں، شرم کھائیں، حیا کھائیں، اور اپنے مرزا کو، اپنے نبی کو بچانے کے لیے اس بات کو قرآن سے ثابت کریں۔ اگر نہیں آپ ثابت کر سکتے، جو آپ کیا
جو کہ آپ کبھی قیامت کی صبح تک بھی نہیں ثابت کر سکیں گے، تو آپ کا مرزا قادیانی کذاب جھوٹا رہے گا۔ اچھا جی، مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 2، یہ روحانی خزائن جلد 11 اور صفحہ نمبر 63 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، سو ہم نہایت کامل تحقیقات سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا افطرا کبھی کسی زمانے میں نہیں چل سکا، اور خدا کی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر افطرا کرنے والے جلد ہلاک کیے جائیں گے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے نا، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، وہ جلد جو ہے نا ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں جو وہی ہیں جو میں کہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، تو اگر تو یہ جھوٹ ہے تو میں جلد ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیکن کہتا ہے سو ہم نہایت کامل تحقیقات سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا افطرا کبھی کسی زمانے میں نہیں چل سکا، اور خدا کی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے کہ خدا پر افطرا کرنے والے جلد ہلاک کیے گئے ہیں، لیکن تاریخ سے آج تک قادیانی یہ بھی نہیں ثابت کر سکے۔ اچھا جی، مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 3، مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 307 میں لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہی بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پیش گوئی کی اصل حقیقت سے خبر نہ تھی، اس لیے منع نہ کیا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ اب مرزا قادیانی کی اس عبارت کو کسی حدیث کی کتاب سے صحیح سند سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سے یعنی کہ امہات المومنین میں سے سب سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، یعنی کہ سب سے پہلے ان کا وصال ہوگا جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ یہ مرزا قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کیا۔ یہ مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 3۔ چلتے ہیں جھوٹ نمبر 4 کی طرف۔ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 3 ہمارے سامنے کھلی اور صفحہ نمبر 471 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپنا شروع کیے تو آپ کو اس غلطی پر متنبع نہیں کیا گیا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ یہ بھی مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے۔ آگے جی، مرزا قادیانی کا جھوٹ نمبر 5 اور آج کی اس ویڈیو کا آخری جھوٹ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اس روز کشفی طور پہ میں نے دیکھا کہ میرے بڑے بھائی مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ یہ کشف تھا۔ اب مرزا قادیانی نے کشف میں دیکھا کہ مرزے کا جو بڑا بھائی غلام قادر مر گیا ہے، وہ خواب میں وہ کشف میں مرزا قادیانی نے اسے قرآن پڑھتے دیکھا، اور وہ قرآن پاک کی آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک میں دیکھا جہاں قرآن پاک نصف یعنی آدھا ہوتا ہے وہاں دائیں سائڈ پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں مرزا قادیانی کے مطابق مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر مکہ مدینہ اور قادیان کا نام درج کیا، اور یہ کشف تھا۔ جبکہ انبیاء کا کشف تو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش تو ہوتی نہیں ہے۔ تو مرزائیوں کے اور مرزا قادیانی کے نزدیک قادیان کا نام قرآن پاک میں ہے، تو قیامت کی صبح تک چلے جائے کہ کوئی قادیانی مرزائی قرآن پاک میں سے قادیان نام نکال کے دکھا دے، اسے 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ قادیان کا لفظ قرآن پاک سے دکھا دے، جبکہ مرزا قادیانی کا 5واں جھوٹ ہے، اور قیامت کی صبح تک مرزائی اس جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے، اور اپنے منہ بولے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا، کذاب، دجال اور مفتری ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ اگلے 5 جھوٹ لے کے آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔